اس پر کتاب کیوں لکھ دی؟ اس کتاب کے دو عنوانات ہیں، ایک بنت مشرق اور دوسرا عنوان ہے جو اس کے اندر ہے، اور وہ ہے یہ تو بنت مشرق ہے اور یہ ہے خدشات و توقعات۔ تو میں ان دونوں ناموں کو یکساں اہمیت سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نے کتاب لکھی اور یہ کتاب چھپی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ دونوں باتیں تھیں کہ بنت مشرق اپنی جگہ پر بے حد قابل داد خاتون ہے، ہماری اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی، قربانیوں کے حوالے سے بھی، عزم و ہمت کے حوالے سے بھی، اور اپنے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 50 سالوں میں ہم نے پاکستان کو جس انداز سے دیکھا ہے، یعنی وہ نسل جو میری ہم عمر ہے، تو ہم اور وہ ساری نسل اس بات کی گواہ ہے کہ پورے ڈیووشن کے ساتھ، پوری جاندادگی کے ساتھ کسی نظریے کے ساتھ وابستہ رہنا یا کسی میدان میں اترے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک یہ پہلو بھی بے نظیر کا یقیناً قابل داد ہے کہ اس نے سیاست سے ہٹ کر یا ملک کے ساتھ وابستگی سے ہٹ کر کبھی کسی اور راستے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو تاریخ طے کرے گی۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی آمد پر بہت کچھ لکھا تھا، جس میں سے میری ایک یادگار نظم ماں دھرتی دی باج، جسے پروفیسر احسان اکبر صاحب نے انگریزی میں بھی بہت خوبصورت انگریزی میں ڈھالا، تو وہ پنجابی میں تھی۔ تو اس میں میں نے جو کچھ کہا کہ ایسی ملک کے جو بھی پیوستے نے کتے جنہ دے دودھاں نوں تھکدے نے، ہتھی جنہ قارون دے پتراں دے ملک کوڑیاں دے لوکی وکدے نے، تے ایسی ملک کے جو بھی پیوستے نے تن جنہ دے لیر نہیں عزتاں دی، جڑے کجدے پھرن غریبیاں نوں دیکھی دکھی خلیر نہیں عزتاں دی۔ تو یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کی حامی بھرنے والا شخص ہے ایک، اور اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ تو ماں دھرتی کی آواز بھی یہی ہے کہ یہ یقیناً اس ملک کے باشندوں کی قسمت جو ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے، اسے روشن کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور اس نے اپنی جان تک دے دی۔ لیکن صرف کسی ایک شخص کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے، یعنی اعتراضات کی بچھاڑ کے سامنے اسے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا ایک سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں وہ اپنی جان سے گیا وہ شخص، اور اس کے بعد یہی نہیں، اپنی اس ڈیووشن کی وجہ سے اپنے 2 بیٹوں سے بھی محروم ہوا کہ اس کی نسل جو ہے وہ اب پوتوں کی شکل میں موجود ہے، اور وہ بھی اس کے بڑے بیٹے کی اولاد غالباً ہے۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ ڈیووشن اور یہ قربانی اور یہ سارا کچھ جو تھا، تو یہ ایک سچی لگن کے تحت تھا۔ حالات ایسی صورت اختیار کرتے گئے، اور وہی سیٹ اپ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ سیٹ اپ چاہے اس خاندان کے ساتھ کام کرے اور آگے بڑھے، چاہے موجودہ قیادت جو ہے جس میں اس نقطہ نظر سے جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب قابل داد ہیں کہ وہ درمیانے طبقے سے اٹھ کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ کیسے پہنچے ہیں، کیوں پہنچے ہیں، یہ سوال ایسے ہیں جن کے جوابات آئندہ آنے والا وقت دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو یہاں ایک سیٹ اپ چلا ہے ہمارے یہاں، وہ سیٹ اپ یعنی بہت سارے، اسے کوئی نام ہم نہیں دے سکتے، سارے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری بدنصیبی کا سیٹ اپ ہے کہ اس میں اسی دھرتی کے فرزند بعض اوقات اسی دھرتی کے خلاف کام کرتے ہیں، اور کوئی انہیں گرفت میں نہیں لا سکتا ہے۔
وہ سارے کے سارے لوگ جنم لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، نئے نظریات کے ساتھ سامنے آتے ہیں، برے سیٹ اپ کو، برے نظام کو متعون کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جب اس میں اپنے مفادات ان کے پورے ہونے لگتے ہیں تو ملک کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی اعلی نظر طبقہ ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات سامنے نتیجتاً یعنی جسے مثبت کہا جا سکے وہ شاید آنے سے ہچکچاتی ہے، کوئی ایسا نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے۔ تو یہ صورت ہم نے دیکھی ہے، ہماری اولاد بھی شاید دیکھی ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اللہ وسائل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ انگلی پکڑ کر، یعنی بچے کی ایک عمر ہوتی ہے جب انگلی پکڑ کے اسے آگے لے جایا جاتا ہے، لیکن پھر اس کی انگلی وہ چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اپنے قدم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری قوم کے اپنے قدم ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تو مہربان ہے، ہر وقت وہ بارشیں برساتا ہے، وہ فصلیں اگاتا ہے، وہ ہمارے سانس ہمیں بخشتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے۔ تو یہ تو ہماری قوم کا فرض ہے، یا ہمارے اہل نظر لوگوں کا یا دوسرے لوگوں کا کہ وہ ان باتوں کو سمجھے۔ بہرحال میں نے اس بات کو اس لیے طویل کیا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے بنت مشرق کے وطن کی محبت کے حوالے سے ایک امید جو مجھے بندھی تھی اور جس میں اب بھی جان ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں کہ ہمارے یہاں قیادت، پہلے قیادت کا فقدان ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ خاتون زندہ رہے اور اپنا رول ادا کرتی رہے اور اچھے راستے پر چلے۔ جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کچھ رول ایسا ہوتا ہے آدمی کا جو اس کے چاہنے والوں کو ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اس نظم میں میں نے جو کچھ کہا ہے، اس میں آخر میں نے ایک اور نظم اس کے ساتھ منسلک کی ہے، وہ نظم خود بولے گی جب آئے گی۔ تو اس میں نے کیا کیا ہے، یہ اس وقت کی نظم ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی۔ تو میں نے اس دوران میں بھی، جب بھٹو صاحب اس رستے سے بھٹک چلے تھے جس رستے سے وہ پہلے آئے تھے، جب انہوں نے یہیں کے بڈیروں کو ٹکٹ دیے اور ان غریبوں کو پس پشت ڈال دیا جن کے سہارے وہ پہلی دفعہ سامنے آئے تھے، ان کی اکثریت بنی تھی۔ تو ان باتوں کو میں نے بہت ساری نظموں میں سمایا، لیکن وہ نظم جو یاور کے نام ہے اور جو اس نظم کا حصہ میں نے بنایا، وہ نظم اپنی جگہ پر گواہی دیتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، جسے میں نے یعنی بہت چیز کا سباقت کیا، میں نے اس پر بھی اس دھرتی کی خاطر تنقید کی جو مثبت تنقید تھی، اور اب جب بے نظیر آئیں اور یہ کتاب میں نے چھاپی تو وہی توقعات میری تھیں جو ذوالفقار علی بھٹو سے تھیں۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ حالات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں نے خدشات کو بھی سامنے رکھا۔ وہ خدشات، انہی خدشات میں سے وہ نظم ہے جو اس کے آخر میں آتی ہے۔ تو اس سے زیادہ میں اب اس بارے میں توضیح نہیں کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھ ایسے ایک محب وطن شخص کی زبانی یعنی اپنی وضاحت کے ساتھ سامنے آئے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، کس لیے لکھی اور کس امید پر لکھی۔ وہ امیدیں اب بھی آنے والے وقتوں اور آنے والی قیادتوں سے ہماری بھی برقرار رہے گی امید، اور ہماری نسلوں کی برقرار رہے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک جادو جیسی کیفیت ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ملک کو درپیش ہے سیاسی افق پر، وہ جو کہ توں جا رہی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی جمہوری ملک اس امر کی گواہی فراہم کرتا ہے کہ وہ ملک، اب برطانیہ دیکھ لیں یا اور مضبوط جمہوریتیں جہاں ہیں، وہی ملک جاندار ہوتا ہے، وہی ملک توانا ہوتا ہے جس کی اپوزیشن توانا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب کھیل شروع ہو گیا ہے کہ ایک کو 2 سال رہنے دینا ہے، 3 سال رہنے دینا ہے، نہیں رہنے دینا ہے، چلو ختم۔ دوسرے کو 2 سال رہنے دینا ہے، 3 سال رہنے دینا ہے، نہیں رہنے دینا ہے، ختم۔ یہ حوصلہ جب تک نہیں پیدا ہوتا حکمرانوں کے اندر کہ پورے 5 سال دیں، اس کے بعد دیکھیں، یہ خدشہ دل سے نکال دیں کہ یہ اگر 5 سال میں کامیاب ہو گیا تو ہماری گنجائش نہیں رہے گی، گنجائش ملک کی رہنی چاہیے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اس طرح کی۔ بہرحال میں اب ان باتوں سے
اصل نظم کی طرف آتا ہوں جو بے نظیر کے نام سے میں نے لکھی، اور یہ نظم اردو زبان اردو شاعری کی طویل ترین نظموں میں شمار ہو سکتی ہے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے، میں کبھی کسی داد کا طالب نہیں رہا ہوں، اور مجھ میں اللہ نے یہ حوصلہ پیدا کیا ہے، ودیت کیا ہے کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں، جس زاویے سے سوچتا ہوں، میں اس پر قائم رہتا ہوں، لیکن یہ سارا کچھ اپنے ملک کی فلاح کے لیے ہے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ جو کچھ میں نے لکھا ہے اور جو کچھ آئندہ میں نے لکھنا ہے، تو اب وہ نظم میں نظر کرتا ہوں آپ کی، جس کا عنوان بے نظیر ہے۔ نظم بے نظیر۔ سنا ہے کہ لٹ کر خیانت کے ہاتھوں کفس سے تسلط کی نکلی تو اس نے، سنا ہے کہ بابا کی سونی لحد پر وہ تیغوں کے سائے میں پہنچی تو اس نے لحد جس سے ترتیب پائی وہ مٹی اٹھائی اور اس کو تحمل سے چوما، زمین اس کے پیروں تلے تل ملائی، فلک پہ جھک کر بگولوں سا گھوما، مگر پھر بھی سادے ہوئے اپنا دم ہو رہی عزم و ہمت سے ثابت قدم ہو، یہاں تک کہ اس کے تحمل نے اس کی پلک تک کو بھی نم نہ ہونے دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی شگفتہ انا نے کہیں اس کا سر خم نہ ہونے دیا تھا۔ سنا ہے کہ اس نے جو آنکھوں میں روک کے وہ آنسو ہزیمت کے آنسو نہیں تھے، سنا ہے جو پلکوں میں اس نے دبائے نجوم و کواکب تھے جگنو نہیں تھے، حروف منور تھے وہ آگہی کے، نقوش فروزاں تھے وہ آشتی کے، جنہیں اس نے دل کے ورق پر سجایا، مرکہ انہی آنسوؤں کو بنایا، ارادوں کا بے نام فکر و عمل کا۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ جگنو نہیں تھے، وہ منشور تھے اس کی فکر و نظر میں، جو آنے نہ پایا تھا اس آتے کل کا، وہ کل جس کے آنے میں حائل ستم تھے، وہ کل جس کے آنے کے امکان کم تھے، کہ اس نے بلوغت کے آغاز ہی میں، پنپتی ذہانت کے آغاز ہی میں مناظر سمیٹے وہ کرب و بلا کے، ستم کے، سزاؤں کے، جور و جفا کے، نظیریں نہیں جن کی تاریخ بھر میں ہوئی فرد جن کی فقید المثالی، مناظر کی ترتیب میں کار فرما ہوئی جن کی توجیہ سب سے نرالی، کہ میزان انصاف کے واسطے سے یہ سارے مناظر ابھارے گئے تھے، قلم جن پہ اٹھنے کو قاصر ہے اب بھی، نقائص کچھ ایسے نکھارے گئے تھے، بہرحال جو کچھ ہوا ہو گیا وہ، نگیں جو تمنا کا تھا ہو گیا وہ مجرم کے ایک وقت میں حکمراں تھا، وہ مجرم کے ایک وقت میں جانے جان تھا خلائق کا، اور دل بدل آرزو کا، بقائے بہاراں کا، لطف و نمو کا، وہ جس نے شکستہ دلوں کو سنبھالا، وہ نیا کو دلدل سے جس نے نکالا، وہ آئین جس نے دیا اور وطن کو تقاضائے دوراں کے سانچے میں ڈھالا، وہ مجرم بڑے ضبط کے زیر سایہ شب تار کے بست میں دار پر تھا، وہ مجرم کہ تھا 4 بچوں کا بابا، ہوا دفن بھی جو نہ اپنوں کے ہاتھوں سرے دار کھنچ کر جو زیر و زبر تھا، گیا اپنے مرنے کا وہ خوف دے کر، گیا دے کے کھٹکا وہ زوراوروں کو، کہ جا کر لحد میں بھی وہ ایک تبر تھا، لحد پر کھڑا پہرہ داروں کا ٹولہ پے حاکمہ ایک ضروری سپر تھا۔ سنا ہے وہ بابا کی سونی لحد پر انہی پہرہ داروں کی چھایا میں پہنچی، انگاروں کے نفرت کے اور دشمنی کے انہی پہرہ داروں کی چھایا میں لوٹی، انہی پہرہ داروں کی چھایا میں برسوں کلک اس نے دیکھے نرالی ادا کے، کلک بے زبانی کے اور خاموشی کے، کلک بے بسی کے، ستم کے، جفا کے، کلک قدغنوں کے، نظر بندیوں کے، کلک حلق میں گھٹنے وادی صدا کے، جلاوطنیوں کا کلک آزمایا، بپھرتی ہوئی دم بدم بے کسی میں، کلک ماں کی بے چارگی کا بھی دیکھا، کلک ماں کی بے چارگی کا بھی چکھا، کلک اس نے قتل برادر کا دیکھا، مگر 11 سال کے محبسوں میں مقدم مفاد وطن اس نے رکھا۔ اچانک ہوا ہوتے ہوتے پھر ایسا
ہوا ضد کا پانی بلوتے پھر ایسا کہ سارے تدبر کی دیوار آہن کڑے ضبط نے اپنے ہاتھوں گرا دی. قدم در قدم کار فرما تھی قدغن جہاں جس قدر وقت نے خود اٹھا دی. اسی موڑ پر ایک جیالہ وطن کا، سبھی سرحدوں پر اجالا وطن کا. تیاگی ہے جس نے تسلط کی خواہش، جسے آمریت نہ ایک آنکھ پائی. سمجھتا ہے جو فیصلوں کی فضا میں برائی، کہاں ہے بھلائی. تحفظ کی قوت جگر میں سموئے، دیانت کی ندرت نظر میں سموئے. بڑی بے نیازی سے اٹھا اور اس نے سمجھ کر انہیں جو کٹھن مرحلے تھے بساط سیاست ہی اکثر الٹتی. کھلے بازموں عدل و انصاف نے بھی جہاں بھی کہیں دل بدل وسوسے تھے، بسد خوش دلی ان کی کایا پلٹتی. جہاں بھی کہیں جس قدر تیرگی تھی وہ امید کے کمکموں میں بدل دی. جہاں بھی کہیں چھاپ تھی خاموشی کی وہ سب خاموشی چہچہوں میں بدل دی. دیا حق کے جمہور کو اور کشاکش کے تھے جتنے امکان مٹائے. دبے تھے جو جذبے تہوں میں دلوں کی، مواقع انہیں جاگنے کے دلائے. اور انہی دبی دھڑکنوں کا ترنم چمن میں جو ہم سفیروں کو بھائے. اور انہی دبی دھڑکنوں کا ترنم چمن میں جو سب ہم سفیروں کو بھائے. سنائی دیا جب بہر کنجو ہر سو تو عرض وطن نے یہ گن بھی دکھائے کہ آنکھوں میں سمٹی ہوئی پتلیوں نے جسے اپنے بابا کی سونی لحد پر سرے چشم آنسو سنبھالے تھا دیکھا. نگاہوں میں سہمے ہوئے بلبلوں نے بنامے وطن اور بہکے غلاماں جسے مانگ میں راکھ ڈالے تھا دیکھا. وہ بنتے وطن حق جمہور پا کر سبھی زخم بدریتی کے اٹھا کر اچھالی گئی کیچ سے اپنا دامن بصبر و رضا ہر کہیں سے بچا کر. وہ علمی تبحر اسے جو ملا ہے زرا حلم کی اس کے اوپر سجا کر اذیت کی تلخی جگر میں اتارے. رضا خلق کی اپنی مٹھی میں لا کر لپکتی ہوئی نور میں ظلمتوں سے فراز وطن پر دمکنے لگی ہے. پروں میں دبائے جو منکار تھی وہ افق پر نظر کے چہکنے لگی ہے. مگر اب بھی ایک امتحان سے نکل کر بسد فکر و دانش گزرنا ہے اس کو. بڑے اور کڑے اور ایک امتحان سے سرے انتشار و تقدر سنبھل کر جواب اس کو دینا ہے سب قوتوں کو مربت میں ڈوبی ملائم زبان سے. یہ دھرتی کی ماں ہے ہماری جہاں میں نہیں اس کی برسوں میں پہچان کوئی. یہی جو مربی ہے فرزندگان کی نہیں مانتا اس کا احسان کوئی. کہ اس کے تقاضے وہی ہیں جہاں تھے مسلسل تعطل کے جو درمیان تھے. یہ وہ سرزمین ہے جسے واسطہ آج تک ہے ہوس سے. یہ وہ سرزمین ہے باہم ہے جسے رنج ہی پیش و پس سے. یہ وہ سرزمین ہے قیادت جسے راس آتی نہیں ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں دست جابر ہی بات امکنت ہے. جہاں خلق حق اپنا پاتی نہیں ہے. جہاں کچھ مناظر ہیں ایسے بھی جن تک ہم ایسوں سے ہٹ کر کسی کی نظر بھی کڑی دھند کے پار جاتی نہیں ہے. یہ وہ سرزمین ہے ستم کے جہاں آہنی سلسلے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں جور کے دائمی سلسلے ہیں. جہاں دین ہے ایک لیکن تمدن تضادات کا سید ہے جانے کب سے. جہاں کسر در کسر عیش و تعیش چرایا ملے خلقت جاں بلب سے. جہاں ایک طرف لو ہے لاب و لب سے تو اس سمت ابدان پر چیتھڑے ہیں. جہاں پھانس ہے حرف حق ہر گلو میں جہاں ہاتھ آزاد ہیں لب سے لے ہیں. جہاں صورت فصل اٹھتی ہیں باہیں جہاں عدل کی منتظر ہیں نگاہیں مگر ان کی فریاد بے نطق و لب ہے. جہاں مکر کی بادشاہی ہے ہر سو جہاں صاحبان ہنر کے مقدر میں مرکوم صدیوں کا رنج و تاب ہے. جہاں کھلنے کے موسم سے اب تک مجھ ایسے قلم کار ہی سے وہ پوچھے جو پابند حرف و برق ہو چکے ہیں. میرے ایسے افکار ہی سے وہ پوچھے وہ بنتے وطن حق جمہور پا کر بوجھ وطن جو دمکنے لگی ہے. افق پر تمنائے جمہوریت کے بسد سادگی جو چمکنے لگی ہے. تو اس کے لیے پاس میرے بھی کیا کیا دلائل نہیں حق میں عجز گدا کے. دبائے ہوئے حق جمہور کیا کیا شواہد نہیں حق میں مکر و ریا کے. یہ میں جو کہ ادنا سا اہل قلم ہوں مجھے بھی نہ جانے کہاں سے کہاں تک
हुई उम्र करबे वतन में तड़पते, बहदे नजर वुसअत आसमां तक बहर सू, मसावात की तितलियों के ताकुब में बच्चों की सूरत लपकते। मगर 11 साल पहले जहां था, अगर मुड़ के देखूं तो अब भी वही हूं जो था 11 साल पहले की रुत में। यूं ही दिल गिरफ्ता हूं, चीन पर जबी हूं, वो बिनते वतन जिसकी खिदमत में अब भी बहक के मसावात रत्बुल लिसां हूं। बहक के सितम दर सितम नौहगर हूं, सताई हुई खल्क का तर्जमा हूं। यही कैफियत उसके बाबा के आगे मेरे हर्फ की थी, मेरी सौत की थी, जो अब 11 साल के बाद भी है। मेरे जख्म जां में वही ताजगी थी। सने हश्र था 77 का शायद, फजाओं में जब तीरगी सर बसर थी। उम्मीदें थी मजरूह सारी की सारी, तमन्नाओं पर मुर्दनी सर बसर थी। ये वो दिन थे जब मेरे यावर का बचपन अभी सर बसर में बेआसूदगी था। ये वो दिन थे जब मेरे यावर का बचपन अभी मकतबे फहम में मुब्तदी था। तलातुम था एक जिसकी खाबिदगी में, न थी जिसकी शिरकत मेरी आगही में। वो बच्चा मेरा अब जो तिफलक नहीं है, वो बच्चा के जो खैर से अब जवां है, वो बच्चा के मेरे ख्यालात तक का सरे बज़्म जो शारे हो तर्जुमा है। मुझे छुई मुई बना देखता तो, मुझे अंधी चुप में घिरा देखता तो, बड़े लुत्फ से और बड़ी जुस्तजू से, बड़ी बेख्याली से और हाव हू से, बजाए बहलने के बहलाने आता, मेरी रूह के घाव सहलाने आता। ये वो दिन थे जब मैंने करबो अलम में, बाहर सू मुकद्दर फदाए सितम में, रकम की थी वो नज्म जिसमें मुखातिब किया था उसे। पर वही नज्म अपनी मनवन बा बिनते वतन अब करूंगा, सुझाते हुए गफलतों के अवाकिब, सुनाते हुए गुमराही की कहानी, उसी दुख्तरे शक से अब कहूंगा कि जो अलमिया मेरी इस नज्म में है, मेरी क्या किसी की नजर से न गुजरे। कि जो छांट दागों की रूए वतन पर उभारी गई थी, वो फिर से न उभरे। कि अब के फदाए अमल में उतरते बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरते, जरा सा तगाफुल दिखाया गया तो, वो नाटक अगर फिर रचाया गया तो, वो बच्चा मेरा अब जो तिफलक नहीं है, वो बच्चा की जो खैर से अब जवां है, वो बच्चा कि मेरे ख्यालात तक का सरे बज़्म जो शारे हो तर्जुमा है, उसे किस तरह मैं मुखातब करूंगा, उसे किस तरह फिर दोबारा कहूंगा। मेरे नन्हे बच्चे, तेरी गुदगुदी से मेरी मुस्कुराहट नहीं लौट सकती। यहाँ से वो नज़्म शुरू होती है जो भुट्टो साहब के याद में लिखी गई। मेरे नन्हे बच्चे, तेरी गुदगुदी से मेरी मुस्कुराहट नहीं लौट सकती। मैं पत्थर नहीं हूँ मगर मेरी आंखें किसी सख्त से सख्तर कांच में मुनकलिब हो चुकी हैं। मेरी खामोशी अहद की खामोशी है कि ये कुछ दिनों का ही किस्सा नहीं है। मेरी जिंदगी के चहिल साल शाहिद इसी बात के हैं कि इस सरवी पर मेरे ख्वाब, मेरे क़ियाफ़े, मेरी आरज़ूएं सभी दम बदम रेजा रेजा हुए हैं। मेरे नन्हे बच्चे, ये बातें तो बाला है तेरी समझ से, मगर क्या करूं मैं कि ज़ब्ते सुखन भी तो बस में नहीं है। मुझे याद पड़ता है जब मैं तुझी सा खिलौना कभी अपने माँ बाप का था, तो स्कूल जाते हुए मेरा बस्ता महाजन मेरे गांव का छीन देता था मुझसे। वो कहता था, लड़के तेरा बाप मुस्लिम है और मुस्लिमों का नसीबा है मकरूज रहना। ये बातें तो बाला है तेरी समझ से, मगर जान ले तू कि मकरूज लोगों के बच्चों को इस आरज़ू का कोई हक नहीं है कि वो इल्म सी कीमती चीज का ख्वाब देखें और इस ख्वाब को पूरा करने में माँ बाप को और मकरूज कर दें। मेरे नन्हे बच्चे, ये सब कुछ हुआ पर मेरा बाप मुझको पढ़ाने से हरगिज न था बाज आया। यहाँ तक कि अब मैं तेरा बाप साहिब जनों साहिब इल्म अहले हुनर हूँ, मगर वाए किस्मत कि ये ज़ाहिरी रुतबे फज़ल ही मेरी मंजिल नहीं है। मगर वाए किस्मत कि ये ज़ाहिरी रुतबे फज़ल ही मेरी मंजिल नहीं था। मेरे नन्हे बच्चे, जवां हो के जब तू इन्हीं गैर लफ्ज़ों से मानूस होगा तो तुझ पर खुलेगा कि मेरी ये बातें, मेरी वारदातें, मेरा ये तखातुम, मेरा ये तलातुम, मेरी सौत, मेरी सदा तेरी जागीर होगी। मेरे नन्हे बच्चे, मुझे
اس سحر کا بھی پختہ یقین ہے کہ جب فکر بالغ تجھے مل چکے گی تو تیری انا اپنے ابو کی صورت میں زنجیر ہوگی. میرے حرف تیرے گلے کا وہ تعویذ ہوں گے کہ میری ریاضت کی ہے چھاپ جن پر. یہ الفاظ ان کی وساطت سے میں اپنے جذبات، اپنے خیالات تیرے لیے، تیری بہنوں، تیرے بھائی کے واسطے اور تیرے وطن کے ہزاروں کروڑوں ہی افراد کے نام پر مدتوں سے سپرد قلم کر رہا ہوں. یہ الفاظ جن کا احاطہ نہیں ہے، یہ الفاظ جو میرے انفاس کا آئینہ ہے، یہ الفاظ جو میری جان، میری روح رواں ہیں، یہ الفاظ جو اس قدر انگنت ہیں کہ تفصیل میں ان کی جاؤں تو شاید تجھے دل کی ایک بات بھی کہہ نہ پاؤں. میرے ننھے بچے، مجھے جو بھی کچھ تجھ سے کہنا ہے بس اس قدر ہے کہ بعد 40 سال بھی میں اگر مزمحل ہوں تو اس کا سبب میری عرض وطن کی وہی بد نصیبی ہے جس سے میرا آج تک واسطہ ہے. خدا تجھ کو اور تیرے ہمید لوگوں کو ایسے نہ پھر دن دکھائے کہ میں نے تو اب تک تمنا کے البم میں جو کچھ سجایا ہے سارے کا سارا ہی ایک عکس صحرا مرقع سرابوں کا نقش جراحت ہے، نوحہ میرے اپنے ماحول کا ہے. کہ بچپن میں جب آنکھ میری کھلی تو غلامی کٹی کا جبیں پر میری تھا. غلامی کہ جس کی نحوست کے سائے میں قلب و جگر، ذہن و ادراک، ہمت، بصیرت، حمیت سبھی خوبیاں ایک حبس مسلسل میں پروان چڑھتی ہیں اور سبزۂ زیرے سنگ گراں کی طرح بندگی، بے کسی اور بے چارگی کے فضاؤں میں دم توڑ دیتی ہیں. اکثر مجھے یاد پڑتا ہے جب میری آنکھوں میں ایک روشنی سی دمکنے لگی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ صدیوں سے ترتیب پاتے ہوئے میرے پیکر میں ایک تازگی، ایک آسودگی، ایک رم، ایک لپک دیکھتے دیکھتے جیسے در آئے ہیں. میں نے ایک دن اچانک ہی دیکھا کہ آنگن میں میری تمناؤں کے آسمان سے ستارے مہو میر، نور اور راحت کے تحفے سنبھالے بلطف و کرم جیسے یکبارگی ہی اتر آئے ہیں. میرے ننھے بچے، یہ وہ دن تھا جب میری عرض وطن سامراجی لٹیروں کے چنگل سے محبوس شاہی کی صورت لپک کر سرے شاخ لطف بقا مسکرانے لگی تھی. یہ وہ دن تھا جب میری عرض وطن ایک آزاد خطے کی صورت میں زیر فلک جگمگانے لگی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں جوانی کے شاہ زور زینے پہ چڑھنے لگا تھا تو مجھ میں مہیوال کی، اپنے دھیدوں کی، مرزے کی ساری توانائیاں، ساری تراریاں، ساری بےتابیاں مجتمع تھیں. میرے ابتدائی سبھی گیت رانجھے کی مرلی کی تانوں سے ہرگز نہ کم تھے، مگر جب 58 میں میری زمین مغویہ لڑکیوں کی طرح اہل دنیا کی تنقیس کا ایک نشانہ بنی اور میرے ہموطن ایک دیوالیے باپ کے ننگو ناموس سے 8 بیٹوں کی صورت گناہگار ٹھہرے تو میں اپنے گیتوں کو، رانجھے کی مرلی کو، مرزے کے ترکش اسائے مہیوال کو ترک کر کے وطن، اپنی عزت کے اس پیراہن، ہاں اسی خاک اقدس کے زخموں کو گننے لگا تھا. نمے اشک سے اپنی غمناک آنکھوں کے پھیلے ہوئے اوک مننے لگا تھا. میرے ننھے بچے، وہ دن اور اب یہ کڑے پل کہ میں جن میں تجھ سے مخاطب ہوں، میرے شب و روز، صبح مسائیں اسی ایک چلے میں ہی کٹ رہی ہیں کہ جب تو جوان ہو تو میری جوانی کا سایہ تلک بھی نہ تیری جوانی کے آنگن میں پہنچے. میرے ننھے بچے، تجھے کیا بتاؤں، میرے ننھے بچے تجھے کیا بتاؤں کہ عرض وطن کے تقدس، تفاخر، فروغ اور بقا کی تمنا میں نے نہ کس کس کو اپنا خداوند سمجھا، پیمبر نہ کس کس کو اہل وطن کی مسرت کا جانا، نہ کس کس کو اپنے خیالوں میں رتبہ دیا خضر جیسا. میرے ننھے بچے، تجھے جب وطن کی تواریخ کا علم ہوگا تو میری کتابوں میں کچھ ایسے ابواب بھی تیرے نوٹس میں آئیں گے جو میری اندھی تمناؤں کا ایک حاصل ہیں. میری وہ اولاد ہیں جن کو میں آج سے اس لیے یاد کرنے پہ آیا کہ میری نگاہ رسا آخر شیخ بالا و شیدا وفاکیش انسان ہی کی نظر تھی. میرے ننھے بچے، 58 سے اب تک میرے 20 سالوں کی تاریخ میرے وطن کی وہ تاریخ ہے جس کے قصے کسی ٹوٹے پھوٹے ہوئے آئینے کا تصور ہیں. فکر اور وجدان کی انگلیوں میں
उतरती हुई किरचियां हैं। 58 से अब तक की तारीख के जाने कितने बरक हैं कि जिनकी स्याही से मेरी क़ियादत का मकरो रिया मुनकिस है। अब सन बा सियासी रुदात इसी नज़्म का हिस्सा जो रमा है, ये 62 का सन है कि पहलू में जिसके नसब छत्र है एक आमिर की गुंजल कला का। इसी छत्र के जेर साया मेरे देश की बीखो बुन मेरे जमहूर की अपनी राय का परचम कि पहले ही जो सर निगूं था नुचा और फटा रेजा रेजा पड़ा है। और इसकी जगह दस्ते जमहूर में जो कि शल है, फकत एक ही फर्द की आरजुओं का जामिन बना में बका एक दस्तूर ताज़ा खिलौनों की सूरत थमाया गया है। वो 62 था और अब ये 67 है। ये 67 का सन है कि जिसकी हदों में मेरी अर्ज के मोहसिनों को सरेआम नीचा दिखाया गया है। ये 65 है एक और सादे खजस्ता कि जिसकी रगों में बना में जफर बेसरो पासी नुसरत का बेनाम सम में बुझा एक अफयूनी टीका लगाया गया है। ये 65 का सन है कि जिसकी हदों में पड़े रन का मकसद तो जाने खुदा ही, मगर जो भी कुछ मेरे जमहूर के नातमा बाजुओं ने बजोरे इरादा किया कर दिखाया, वो सारा ही कुछ एक आमिर की अपनी बका के लिए भाड़ में झुक चुका है। ये 65 से आगे की सरहद है जिसके किनारों पे आमर बामर नया सिलसिला है। तायुश तफाखुर तजाहुल की एक और तरफा फजा है, मगर आपके इस खेल को एक अरसा हुआ है। निगाहों से लेकर बहाज़हाने मांदा नई एक हरारत का परचम खुला है। मेरे इस वतन का, मेरे इस बदन का रुआं एक एक सनसनाने लगा है। तहे जब्र ज़ेरे सितम सांस लेते हुए तिल मिलाते घरों से धुआं सा उठा है। ज़बानो लबो चश्माए परीशां को एक नुत्के आजाद सा मिल गया है। ये 67 है जिसके हाथे में बरसों की सोजिश से तरतीब पाता हुआ एक अलाव जला है। अलाव के जो मुजतमे होके 67 से लेकर 69 के अरसे पे यूं तन गया है शजर जिस तरह कोई आकाश बेलों में घिरने लगा हो। मगर वो विरासत ज़मीने वतन की शिकस्ता क़ियादत नए कामिर के हाथों में बावस्फे शोरो शगब जा चुकी है। ज़बानों का लावा उबलने लगा है, निगाहों का गैज़ो गज़ब थम गया है। ज़मीने वतन जैसे सुन हो गई है, सदाए तलब फिर कहीं खो गई है। 69 से आगे 71 तलक का अजब फासिला है कि वो ताज 69 से आगे 71 तलक का अजब फासिला है कि वो ताज जिसकी विरासत का हक जब इसी मुल्क मिल्लत के हक नाशिनासों से छिनने लगा है, तो सफाक टोले के राहबर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ को हिस्सो हवा की असीरी में घिर के मेरा ये बदन, मेरा प्यारा वतन अपनी तहरीसो नखवत के आरे से एक आने वाहिद में शक कर दिया है। दिसंबर 71 के ये दिन मेरी सारी तारीख का एक बाबे स्याह है। बगावत अगर एक पहलू से मबनी बहक है तो हमरा उसके बराबर की साजिश है, मकरो रिया है। मेरे अपने घर ही में मेरे बड़ों की हमाकत हवाओ हवस आकिबत ना आदेशी से वो रन पड़ा है कि बहरे तहफ़्फ़ुज़ इवज़ नान नुफ़्के के बाहर से मांगे का एक एक हथियार मेरे ही प्यारों के मजरूह सीने पे चलने लगा है। धुआं, गड़गड़ाहट, दनादन कड़कती हुई चीखती बैन करती फदाएं हैं, आहो बुका है। मेरे हाथ ही मेरे अपने लहू में उतरने लगे हैं। मेरे अपने भाई, मेरी अपनी माओं, मेरी अपनी बहनों के सर की रिदाएं उड़ाने लगे हैं। मेरा जिस्म एक भुरभुरी खाक बनकर बिखरने लगा है। अगर एक जानिब सरेआम मेरे बदन से मेरा खून बहाया गया है, तो उस समत मुझको ही मैदान में लाकर खुदा जाने कितनी ही करनों का हासिल मेरी आबरूओं का, मेरी अना का फराद आशना सर झुकाया गया है। मेरी खाक की सरहदों की निगेदार कुव्वत के सीने में उतरे हलफ का अलम खाको खून में मिलाया गया है। ये इशारा सकूत ढाका की तरफ है। उधर एक नया दौर है जो उफक से उभरने लगा है।
ادھر ایک نیا دور ہے جو افق سے ابھرنے لگا ہے. معیشت کے سنت کے نعرے سماجی مساوات کے غلغلے ہیں. نیا ایک علم ہے کہ جمہور کے دستے محروم میں جو سجایا گیا ہے. میرے دیس کا ایک ایک فرد ایک منتظر رت کی جانب سے سونپے گئے سارے داموں کے وعدوں کے بینر اٹھائے کھڑا ہے. میرے دیس کا ایک ایک فرد ایک منتظر رت کی جانب سے سونپے گئے سارے داموں کے وعدوں کے بینر اٹھائے کھڑا ہے. 71 کی اس سمت کا ایک پرسیر منظر کھلا ہے. ہر ایک شخص شورے قیامت سے باہر نکل کر محلات عالی پہ نظریں جمائے یہی سوچتا ہے کہ یہ دور جو آ چکا ہے بڑی مدتوں بعد لایا گیا دور یہ سارے جمہور کا ہے. بڑوں اور چھوٹوں میں، مظلوم و ظالم میں، مجبور و جابر میں صدیوں سے جو فرق یکسانیت سے مروج چلا آ رہا ہے وہ فرق اب کسی طور بھی اپنے مابین رائج نہیں رہ سکے گا. مگر وہ طلسمی محلات جن میں پہنچ کر ہر ایک صاحب درد اپنے بدن کے لبادے کو ایک کینچلی جانتا ہے، نئے دور کے سب تقاضوں کو بھی اپنے آداب میں ڈھالنے لگ گئے ہیں. یہاں تک کہ خاموشیوں کے لبوں پر یہی ایک صدا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے کہ جو کل تلک ناروا تھا وہی اب روا ہے. قیادت کے جو سارے جمہور کی مادر مہرباں ہے اسیر تغافل ہوئی جا رہی ہے. جو اولاد کو ناسمجھ اور انجان ٹھہرا کے اس کے لبوں میں وہی چوسنی دے کے جو سال حال سے اس کا مقدور ٹھہری کہیں کھو گئی ہے. قیادت کے جو سارے جمہور کی مادر مہرباں ہے فقط اپنے ذاتی تحفظ، بقا، تمکنت اور محلات کی ہو گئی ہے. مگر وقت جو سخت بے رحم منصف ہے کب چوکتا ہے. میرے ننھے بچے ذرا دیکھ، میری زبان میرا حرف رواں کیوں ٹھٹکنے لگا ہے. ذرا دیکھ باہر گلی میں عجب شور سا ہے. یہ آواز کیا ہے؟ کہیں پتھروں اینٹ روڑوں کو اعجاز دوراں کے ہاتھوں زبان تو نہیں مل گئی ہے. ذرا دیکھ یہ وقت ہی تو نہیں ہے کہ جو بھولے بسرے ہوئے کل کی باتوں کو دوہرا رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ گولوں کی گھمکار کیسی ہے؟ دستے ہوا میں یہ کیا زہر سا ہے کہ میں تو کہیں دور کھویا ہوں پر میری آنکھوں میں آنسو ہیں. میرا گلا جیسے پھٹنے لگا ہے. میرے ننھے بچے تو معصوم ہے، میں تجھے کیا بتاؤں. میری مصلحت کی زبان فہم سے تیرے بالا بھی ہو تو مجھے معذرت کا کوئی حق نہیں ہے. میں چپ ہوں. میری خاموشی عید کی خاموشی ہے. میرے ننھے بچے تو کاہے کو ضد سے نہیں باز آتا. میرے ننھے بچے تیری گدگدی سے میری مسکراہٹ نہیں. آپ کے